بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ النوع الثالث عشر افعال القلوب وانما سمیت بها لأن صدورها من القلب ولا دخل فيه للجوارح، وتسمى افعال الشك واليقين ايضا لان بعضها للشك وبعضها لليقين وهي تدخل على المبتدا والخبر وتنسبهما معا بان يكون مفعولين لها وهي سبعة الى آخر۔ اکانوے عوامل سماعیہ جن کو 13 انواع میں تقسیم کیا گیا تھا، ان میں سے آج آخری نو جی اس کے بعد انشاءاللہ عوامل قیاسیہ شروع ہوں گے۔ جی یہ جو آخری نو عوامل سماعیہ کی ہے، ان عوامل کو جن کو اس نو میں درج کیا گیا ہے انہیں افعال قلوب کہتے ہیں، یعنی ایسے افعال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، باقی اعضاء و جوارح کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حسب تو ہیں، حسب تو شک کے لیے آتا ہے، شک دل سے ہوتا ہے، نہ کہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، نہ ہی آنکھ سے کیا جاتا ہے، نہ ہی ٹانگ سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم تو جاننا، علم جاننا، یقین، یہ یقین جو ہے یہ بھی دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وغیرہ ذالک۔ اس لیے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ اور عمل سابقہ سارے افعال سے عوامل سے ہٹ کر ان کا ہے، کیونکہ سابقہ جتنے بھی عوامل ہم نے 12 انواع میں پڑھے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ ایک مفعول کو چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک مفعول کو چاہتے تھے۔ جتنے افعال ہم نے پڑھے ہیں ایک مفعول کو چاہتے تھے نا، جی لیکن یہ 2 مفعولوں کو چاہتے ہیں، بلکہ بس اوقات 3 مفعول کے چاہنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی جی فرماتے ہیں افعال القلوب وانما سمیت بہا، افعال قلوب کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے لأن صدورها من القلب، کیونکہ یہ صادر ہوتے ہیں دل سے۔ ولا دخل فیہ للجوارح، اور باقی اعضاء و جوارح کا ان میں کوئی عمل داخل نہیں ہوتا۔ وَتُسَمَّى افعال الشک والیقین ایضاً، ان کو افعال شک اور افعال یقین کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ سوال میں آ جائے افعال شک اور افعال یقین لکھیں تو آپ پریشان نہ ہو جائیے گا کہ ہم نے تو اس طرح کی کوئی نو پڑھی ہی نہیں ہے افعال شک اور افعال یقین کے بارے میں۔ چاہے افعال شک اور یقین لکھا ہوا ہو، چاہے افعال قلوب لکھا ہوا ہو، معنی ایک بنے گا، یہی افعال بنیں گے جو آگے آ رہے ہیں۔ لأن، کیوں ان کو اب دیکھیں افعال قلوب کیوں کہتے ہیں، وہ وجہ گزر چکی۔ لأن صدورها من القلب، اب ان کو افعال شک والیقین کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ الگ ہے۔ اس کی وجہ لے آئے، یہ ہے کہ لأن بعضها للشک وبعضها للیقین، یہ دونوں وجہ علتیں الگ الگ ہیں۔ سوال آ سکتا ہے نا، کیونکہ ان میں سے بعض شک کے لیے آتے ہیں اور بعض یقین کے لیے آتے ہیں۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، یہ دونوں داخل ہوتے، یہ سب داخل ہوتے ہیں کس پر؟ مبتدا پر اور خبر پر۔ وَتَنْسِبُهُمَا مَعًا، دونوں کو اکٹھے نصب دیتے ہیں، مبتدا کو بھی نصب، خبر کو بھی۔ بِأَنْ يَكُونَا مَفْعُولَيْنِ لَهَا، بِأَنْ يَكُونَا، وہ مبتدا اور خبر وہ دونوں ہوتے ہیں مفعولین، 2 مفعول، لہا، ان افعال قلوب کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو پہلے مبتدا تھا اب وہ اس کا مفعول بنے گا، وہ جو پہلے خبر تھی اب وہ اس کا مفعول بنے گا۔ مبتدا اور خبر کا اعراب کیا تھا؟ مرفوع تھے، اب وہ کیا بن جائیں گے؟ منصوب بن جائیں گے۔ وہی سبعۃ، یہ کتنے؟ کل 7 ہیں افعال قلوب۔
सलासतुम मिनहा, लेकिन इन 7 की तकसीम है, सब एक जैसे नहीं है। सलासतुम मिनहा लिशक के, इनमें से 3 ऐसे हैं जो शक के माना में आते हैं। व सलासतुम मिनहा लिल यकीन, और 3 ऐसे हैं इनमें से जो यकीन के माना में आते हैं। व वाहिदुम मिनहा मुश्तरकुम बैनहुमा, और इनमें से एक ऐसा है जो मुश्तरक है बैनल शक वल यकीन, कभी शक के लिए भी आता है और यकीन के लिए भी आता है। कुल 7 हो गए ना। अम्मा सलासतुल अव्वल, फरमाते हैं बहरहाल पहले 3 जो हैं वो 3 जो शक के लिए आते हैं, हसिब तो, जनन तो, खिल तो, वो 3 ये हैं। मिसल हसिब तो ज़ैदन फाजिलन, असल में देखे मुब्तदा और खबर थे, ज़ैदुन फाजिलुन, ज़ैदुन मुब्तदा और फाजिलुन खबर, लेकिन जैसे इन पर हसिब तो दाखिल हुआ, अब वो मुब्तदा खबर वो वाले ना रहे, अब ये दोनों मफूल बन गए इसके हसिब तो के। मैंने गुमान की, सॉरी हाँ, मैंने गुमान किया यानी मुझे शक हुआ, हसिब तो शक के माना में आता है ना, मुझे शक हुआ कि ज़ैद क्या है, फाजिल है। ज़नन तो बकरन नाइमन, असल में था बकरुन नाइमुन, ठीक है ना। मैंने जन किया कि बकर क्या है, सोया हुआ है, ये भी यानी मैंने शक किया, यहाँ शक के माना में है जनन तो, अगरचे जन का मरला बुलंद होता है, यहाँ जनन तो शक के माना में है। तवज्जो कीजिएगा, ये उसे पता चलेगा रिवायत में लफ्ज़ जनन तो किस माना में है जिसने नाहव पढ़ी होगी। हर नथु खैर इसे रिवायात को ऐसे नहीं समझ सकता, ठीक है ना। वो जन का माना जन ही करेगा ना, उसे क्या पता कि जन के कोई और मानी भी होते हैं। अच्छा, वखिल तो खालिदन काइमन, मैंने ख्याल किया कि खालिद क्या है, काइमन, यानी मैंने शक किया, यहाँ ख्याल भी शक के माना में है, शक किया कि खालिद खड़ा हुआ है। वाज़ेह, ये तो है जनन तो शक के माना में, और चाह रहा है कितने मफूलों को, 2 मफूलों को, ये जहन में रखिएगा। जनन तो शक के माना में है तो 2 मफूलों को चाह रहा है, लेकिन आगे फरमाते हैं वह जनन तो इज़ा काना मिन ज़िन्नत, जनन तो जन से ना हो, जनन तो जिन्ना से हो। जनन तो जन से था तो और था, जनन तो जिन्ना से हो तो जिन्ना का माना होता है तोहमत। अगर जनन तो की असल जिन्ना से हो यानी तोहमत के माना में हो तो लम यक्तज़े अल मफ़ऊल सानी, तो उस वक्त ये दूसरे मफूल का तकाजा नहीं करता, बल्कि एक मफूल पर इक्तफा करेगा। जैसे जनन तो ज़ैदन इतहम तो हूँ, जनन तो ज़ैदन, इसका माना ये नहीं है मैंने ज़ैद के बारे में जन किया, नहीं, मैंने ज़ैद पे तोहमत लगाई, एक ही मफूल काफ़ी है। कैसे पता चलेगा कि ये मतलब तोहमत के माना में आ रहा है, दूसरा मफूल नहीं होगा, दूसरा मफूल नहीं है ना, साफ ज़ाहिर है, ठीक है ना। अच्छा, व अम्मा सलासा सानिया, दूसरे 3 कौन से थे, अलिम तो, राय तो, वजह तो, हाँ ठीक है ना। अच्छा, ये दूसरे 3 जो थे ना, अलिम तो, राय तो, वजह तो, दूसरे 3 ये नहीं है। आज सालसत अम्मा सलासत सानिया का माना ये नहीं है कि ये 3 यूं जैसे आपने जवाब दिया है, अलिम तो, राय तो, वजह तो, ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं, पहले तो इनका नाम भी नहीं आया। वो 3 जो यकीन के लिए आते हैं, असलासत सानिया यानी वो 3 जो यकीन के लिए आते हैं, वो कौन है, अलिम तो, राय तो और वजह तो। मिसल अलिम तो ज़ैदन अमीनन, मुझे यकीन हुआ, ठीक है ना, कि ज़ैद क्या है, व राय तो अमरन फादन, यहाँ राय तो माना देखना नहीं, मुझे यकीन हुआ कि राय अमर क्या है, फादन, यानी मैंने देखा, मुझे यकीन हुआ, ठीक है ना। वजदतुल बैत रहीनन, मैंने बैत को, घर को रहन पे पाया, ठीक है ना, मुझे यकीन हो गया। अब फरमाते हैं अलिम तो कद यजीब माना अरफ तो, अलिम तो कभी कभी अरफ तो के माना में होता है, जैसे अलिम तो ज़ैदन आए अरफ तो हूँ, मैंने ज़ैद को जाना, यानी ज़ैद की मैंने मार्फत की ना, वो यकीन के माना में नहीं है यहाँ अलिम तो, यहाँ मार्फत के माना में है, ठीक है ना। वो इल्म और ये मार्फत है, इल्म और मार्फत में फ़र्क है, ठीक है ना। इल्म वहाँ होता है जहाँ किसी दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत हो, ठीक है ना। ज़ैद
علم تو زیدن امینا نسبت ہے یا نہیں ہے، لیکن معرفت میں نسبت آگے نہیں ہوتی، صحیح بس ذات تک محدود ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے نا جی۔ جی یہاں صرف ذات کی معرفت ہے، وہاں نسبت بھی آگے ہے ذات کو، یہ فرق ہے نا معرفت میں اور ہاں۔ پھر یہ نہ کہنا کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں عرفتوں کے معنی میں آئے، ٹھیک ہے نا، نسبت وہاں ہوتی ہے علم میں اور یہاں ورائے تو امرن کہاں چلا گیا، ہاں یہی ہے ایک چاہے گی نا یہاں پر جی۔ مفعول سے پتہ چل جائے جب ایک مفعول ہوگا تو اچھا اب کوئی ایسا بندہ لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جسے نہیں پتہ ہوتا تو ہم دیکھیں گے نسبت کی ضرورت نہیں ہے تو صاف ظاہر یہ علمتوں کے عرفتوں کے معنی میں ہے، اگر ضرورت ہے تو پھر رأے تو قد یکون بمعنی ابصرت، رأے تو کس کے معنی میں آتا ہے؟ ابصرت کے معنی میں، یقین کے نہیں، ابصرت کے معنی میں آتا ہے، جیسے فانظر ماذا تری، تو دیکھ، ماذا تری، ہاں یہاں ترا بھی کس کے معنی میں آتا ہے؟ دیکھنے کے معنی میں، باصرہ کے معنی میں، تو یہاں کس ایک مفعول کو ہی بس چاہے گا، دو کو نہیں، یہ آگے کہیں گے ابھی۔ ووجدت تو قد یکون بمعنی اصبت، وجدت تو اصبت کے معنی میں، اصحاب معنی ہوتے پا لینا، ٹھیک ہے نا، مثلا وجدت تو ذالتا، میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا، اے اصبتھا، اب یہاں یقین کے معنی میں نہیں ہے، پا لینے کے معنی میں۔ جب یہ ان معانی میں آئے فإن كل واحد من هذه المعانی لا يقتضي الا متعلقا واحدا، جب یہ سب ان معانی کے لیے آتے ہیں تو اس وقت صرف ایک متعلق کا تقاضا کرتے ہیں، لا يقتضي یہ تقاضا نہیں کرتے، الا متعلقا واحدا مگر صرف ایک متعلق کا تقاضا کرتے ہیں، فلا يتعدى الا الى مفعول واحد، پس یہ متعدی نہیں ہوتے مگر کس کی طرف ہوتے ہیں؟ صرف ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یعنی اس وقت صرف ایک مفعول کو چاہتے ہیں، واضح۔ جب یہ تینوں یقین کے معنی میں ہوں گے تو دو مفعولوں کو چاہیں گے، جب یہ تینوں اور معنی میں مثلا علم تو عرفتوں کے معنی میں اور رائے تو ابصرتوں کے معنی میں، جس طرح کے عمومی معنی یہی لیے جاتے ہیں نا، عمومی معنی ان سے یقین کا نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے نا، اور وجد تو پانے کے معنی میں ہی آتا ہے نا، اصبتوں کے معنی میں، تو یہ ایک مفعول کو چاہیں گے۔ یہ تو ہو گئے 6 افعال قلوب۔ اچھا والواحد المشترک بینہما، وہ جو ہم نے کہا تھا ایک ایسا بھی ہے 7واں جو مشترک ہے بینہما بین الشک والیقین، وہ زعمت، وہ ہے زعمت، مثل زعمت اللہ شکور غفورا، میں نے گمان کیا، یہاں گمان مانا یہ وہ والا گمان نہیں ہے، شک ہے، یہاں زعمت تو میں نے یقین کیا کہ اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، مجھے یقین ہے، فَهُوَ لِلْيَقِينِ یہاں یقین کے معنی میں ہے، زعمت شیطانہ شکورا، اور یہاں شک ہے، مجھے شک ہے کہ شیطان بھی شکر گزار ہو، ٹھیک ہے نا جی، فَهُوَ لِلشَّكِ، اب وہی زعمت تو ہے، ایک جگہ یقین کے معنی میں ہے، ایک جگہ کیا ہے؟ یہاں سیاق و سباق بتائے گا کہ کس معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وفی هذه الافعال لا يجوز الاقتصار على احد المفعولین، یہ افعال جو ہیں کون سے؟ افعال قلوب، ایک مفعول پر ایک، ہاں، لا یجوز الاقتصار علی احد المفعولین، یہ جب دو مفعولوں کو چاہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے دو کو ہی چاہتے ہیں، پھر ایک پر اقتصار نہیں کرتے، ان کا جائز نہیں ہے اقتصار کرنا دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر، دو کو چاہتے ہیں تو پھر دو ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں؟ لأنہما کا اسم واحد، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دو مفعول الگ الگ دو اسم ہیں، توجہ کیجئے گا، بڑا نکتہ ہے، ان کے جو دو مفعول ہیں جیسے علم تو زیدن فاضلن، یہ دو مفعول الگ الگ دو اسم نہیں ہیں بلکہ دو مفعول مل کر ایک اسم بنتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دو ہونے چاہیے۔ کیسے ایک اسم بنتا ہے؟ خود یہ تشریح کر رہے ہیں، لِأَنَّ مَضْمُونَهُمَا مَعًا مَفْعُول بِهِ فِي الْحَقِیقَہ، فرماتے ہیں کیونکہ مضمونہما
ان دونوں مفعولوں کا مضمون، جی ٹھیک ہے نا، مل کر حقیقت میں ایک مفعول بہی بنتا ہے. ان دونوں مفعولوں کا مضمون مل کر حقیقت میں ایک مفعول بہی بنتا ہے. ابھی بھی واضح نہیں ہوا، تھوڑا مزید کھولیں. فرماتے ہیں ہم مزید آپ کے لیے واضح کرتے ہیں. وہ ایک کون سا بنتا ہے مفعول بہی؟ وہ مصدر المفعول ثانی، وہ جو دوسرا مفعول ہے نا اس کا مصدر حقیقت میں پہلا ایک ہی مفعول ہے. المضاف، اور وہ دوسرے مفعول کا مصدر مضاف ہوتا ہے الی المفعول الاول، پہلے مفعول کی طرف. ابھی پریشان ہو رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے، مثال میں لیکن واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، دوسرے مفعول کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے پہلے مفعول کی طرف، اور حقیقت میں دونوں مل کر کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی مفعول بہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ علمت زیدن فاضلا، تو حقیقت میں یوں ہے علمت فضل زیدن، دوسرا مفعول فاضلن تھا، دوسرے مفعول کا مصدر بنائیں فاضلن، فاضلا یفضل فضلن، فہو فاضل وفضل یفضل فاضلا فذاک مفضول الی آخر. ٹھیک ہے نا جی، جو آپ کو آتی ہے صرف صغیر پوری، میں کہتا نہیں کیونکہ آپ پوری سنا دیں گے، ٹائم ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. فاضلن جو اس کا مصدر ہے، کس کا؟ دوسرے مفعول کا. یہ جو مصدر ہے یہ مضاف ہوتا ہے پہلے مفعول کی طرف، فضل زیدن، تو حقیقت میں کیا بن جائے گا؟ ایک ہی مفعول بنتا ہے. فضل زیدن مضاف مضاف الیہ ہے. واضح ہوا؟ تو جب ایک ہی دونوں مل کر ایک مفعول بنتا ہے تو اس کی آدھی جز کو کیسے آپ گرا کر ایک مفعول بنا سکتے ہیں؟ پھر تو اسی ایک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے نا. فلو حذف احدہما کان کحذف بعض اجزاء الکلمۃ الواحدہ، اگر آپ نے لو حذف احدہما، اگر ان دو مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے نا، کسی ایک کو حذف کر دیا تو گویا کہ آپ نے ایک ہی کلمہ کے کچھ اجزاء کو حذف کر دیا، نہ کہ دو کلموں کے ایک کلمہ کو حذف کیا، بلکہ ایک ہی کلمہ کے اجزاء کو حذف کیا، یعنی ایک کلمہ کو توڑ دیا گویا کہ آپ لوگوں نے. واضح؟ یہ بات واضح ہو گئی. پھر جو پیرے ہیں، ہر پیرے میں الگ الگ بات کی گئی ہے. یہ پیرا مکمل ہو گیا ہے تو اب آگے چلتے ہیں. یہ دو مفعول اور ایک مفعول والا، یعنی دو مل کر ایک مفعول بنتے ہیں، اس لیے دو مفعول ہونا ضروری ہے. اب اگلا پیرا، اگلے پیرے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کیا یہ افعال قلوب اپنے مفعولوں کے درمیان میں بھی آ سکتے ہیں یا نہیں، یا اپنے مفعولوں سے پہلے بھی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ اگر آ بھی جائیں تو ان کے عمل کی کیا بنے گی؟ آپ پڑھتے ہیں یہ پہلا. وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا، جب یہ افعال قلوب اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں، توسط معنی درمیان میں، وسط سے ہے نا، او تأخرت عنہما، یا یہ افعال قلوب اپنے دونوں مفعولوں کے بعد آ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو جازا ابطال عملہا، جائز ہے ان کے عمل کا باطل ہونا. واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، جائز ہے. جائز کا معنی یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمل باطل ہو، یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمل ہو جائے، عمل باقی رہے، یہ بھی ٹھیک ہے، عمل کا باطل ہونا بھی جائز ہے. جائز کا معنی یہ ہے، جائز ہے کہ ان کا عمل کیا ہو؟ باطل ہو جائے. مثل زیدن ظننت قائم، عمل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، باطل ہے. ٹھیک ہے نا جی. وزیدن ظننت قائم من، یہاں عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. زیدن قائم ظننت باطل ہے. یہاں کیا ہے؟ پہلی دو مثالوں میں درمیان میں آئے تھے، زیدن ظننت قائم، زیدن ظننت قائما، درمیان میں ہے. وزیدن قائم ظننت، افعال قلوب کس کے بعد ہیں؟ اپنے دونوں مفعولوں کے بعد، لیکن یہاں عمل نہیں کر رہا. وزیدن قائما ظننت، یہاں عمل کر رہا ہے. فاعمالها وابطالها حینئذ متساویان، فرماتے ہیں جب افعال قلوب اپنے مفعولے کے درمیان میں ہوں
یا اپنے مفعول کے بعد میں ہوں تو برابر ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں. جی واضح. جی بس. لیکن یہ تو مصنف کا کیا تھا، نظریہ تھا. جی لیکن بعض نحوی اس نظریے کے خلاف ہیں. بعض نحوی فرماتے ہیں کہ دیکھیں فرق ہے. کیا ہے؟ فرق. فرق ہے. وہ یوں تفصیل دیتے ہیں کہ انا اعمالہا اولا علی تقدیر التوسط و ابطالہا اولا علی تقدیر التأخر. وہ فرماتے ہیں برابر نہ کرو، متساوی نہیں ہے. اگر افعال قلوب اگر افعال قلوب دونوں مفعولوں کے درمیان میں ہیں تو اولویت اس بات کو ہے کہ یہ عمل کریں، عمل باقی رہے. اگر یہ افعال قلوب دونوں مفعولوں کے بعد میں ہیں تو اولویت اس بات کو ہے کہ عمل ان کا باطل ہونا چاہیے. واضح. یہ انہوں نے کہا. قال بعضهم بعض ناویوں نے یوں کہا ہے کہ ان اعمالها اولا علی تقدیر التوسط، کہ ان کا افعال قلوب کا عمل کرنا اولویت رکھتا ہے توسط کی بنا پر، یعنی جب یہ کیا ہوں، اپنے مفعولوں کے درمیان میں ہوں. وَإِبْطَالَهَا اولا علی تقدیر التأخر، اور ان افعال قلوب کا بطل عمل کا باطل ہونا، یعنی یہ عمل نہیں کریں گے، یہ بات اولویت رکھتی ہے کب؟ علی تقدیر التأخر، جب یہ افعال قلوب کس سے؟ اپنے دونوں مفعولوں کے بعد ہوں. واضح. یہ بات بھی یہ پہرا بھی سمجھ آ گیا، ختم ہو گیا کہ یہ درمیان میں ہو یا بعد میں ہو تو کیا ہوگا؟ دو قول ہیں. احسنتم. ٹھیک ہے نا جی. اب ایک اور پیرا ہے. اگر انہی افعال قلوب کے ساتھ حمزہ کو زیادہ کر دیا جائے تو پھر یہ دو مفعولوں پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ تین مفعولوں کو چاہیے. اس میں بھی دو نظریے ہیں، تفصیل پڑھتے ہیں. وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فی اول علمت. اب زیدت کون سا اس میں؟ ہاں، ماضی مجہول. ٹھیک ہے نا جی. وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ، جب حمزہ کی زیادتی کر دی جائے، حمزہ زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. فی اول علمت و رأیت، علمت اور رأیت کی ابتدا میں حمزہ کو بڑھا دیا جائے تو سارا متعدیین الی ثلاثت مفاعیلا، تو یہ دونوں متعدی ہو جائیں گے تین مفاعیل کی طرف، یعنی پھر یہ تین مفعولوں کو چاہیں گے. مثلا اعلمت زیدن امرن فاضے، میں نے جنوایا زید کو کہ امر کیا ہے؟ فاضل. علم تو کا معنی ہوتا ہے میں نے جانا، عالم تو میں نے جنوایا کسی اور کو. ٹھیک ہے نا، میں نے جنوایا. اب باب افعال بن گیا ہے نا، یہ باب افعال مزید فی کا بن گیا ہے. علم تو پہلے کیا تھا، کس چیز کا تھا؟ مجرد کا تھا. پریشان. آئے تو امرن خالدن عالما. ٹھیک ہے نا، میں نے کیا کیا؟ یقین کی دلوایا عامر کو کہ خالد کیا ہے؟ عالم ہے. ٹھیک ہے نا جی. واضح ہوا یا نہ ہوا؟ فزید فیہما بسبب الحمزۃ مفعول آخر، پس زیادہ ہو گیا فیہما ان رعایت اور علمت میں ایک مفعول زیادہ ہو گیا. کیوں؟ حمزہ کی آنے کی وجہ سے. کیوں؟ لأن الحمزۃ للتسییر، حمزہ کس کے لیے آتا ہے؟ تسییر، کسی کام کے کرانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے تھا علم تو میں نے جانا، اعلم تو میں نے جنوایا. ٹھیک ہے نا جی. کسی کو کس کی کیا بات جنوائی، تو تین ہو گئے نا. وہاں تھا میں نے کسی کی یہ بات جانی، کسی کی ایک مفعول، یہ بات دو، کسی کی جانی ایک مفعول، کسی کی یہ بات دو مفعول. وہ زید کے بارے میں جانا، فاضلن کے فاضلن دو مفعول. اب یہاں کسی کو جنوایا ایک مفعول، کسی کو جنوایا، کسی کی کوئی بات. ٹھیک ہے نا.
اچھا اب فرماتے ہیں کہاں پہنچ گئے تھے ہم لأنہا فمعنى المثال الاول فرماتے ہیں پس پہلی مثال کا معنی یوں بنے گا کون سی عالم تو زیدن امرا فاضلا کا معنی یوں بنے گا حمل تو زیدن علی ان یعلم امرا فاضلا کہ میں نے زید کو کیا کیا جنوایا کہ میں نے زید پر زور دیا کہ کیا ان یعلما کہ وہ جانے اس بات کو کہ امر کیا ہے فاضل ہے میں نے بوجھ دیا نا حاملہ بنا بوجھ میں نے زور دیا بوجھ دیا کس پر زید پر کہ وہ کیا جانے کہ امر کیا ہے فاضل ومعنى المثال الثاني حملت امرا على ان يعلم خالدا عالما میں نے زور دیا حمل دیا کس کو امر کو اس بات پر کہ وہ کیا کرے جانے امر عالم ہے وذالک مخصوص بہذین الفعلین دون اخواتہما اور ذالک سے مراد ذالک یعنی حمزہ کی زیادتی حمزہ کی زیادتی یہ مختص ہے بہذین الفعلین انہی دو فعلوں یعنی علمتو اور رأیتو کے ساتھ دون اخواتہا ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ حمزہ زیادہ نہیں کیا جاتا یہ پہلا نظریہ ہے مصنف کا گویا کہ مصنف کے نزدیک تین مفعولوں کو صرف یہی دو چاہتے ہیں اور ان میں سے کوئی نہیں چاہتا لیکن وَهَذَا مَسْمُومٌ مِنَ الْعَرَبِ یہ بات سمائی ہے عرب سے خلافاً للأخفش اخفش نحوی ہے وہ اس بات کے خلاف ہے وہ کہتا ہے نہیں فَإِنَّهُ اجازہ اخفش نے اجازت دے دی ہے کس بات کی زیادت الحمزۃ فی جمیع ہذہ الافعال قیاساً اس نے کہا ہے کہ حمزہ ان سب افعال قلوب کی ابتدا میں زیادہ کیا جا سکتا ہے یعنی یہ سارے کے سارے افعال قلوب تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو سکتے ہیں حمزہ کی زیادتی کے سبب اور یہ بات قیاسی ہو گئی نا پھر ٹھیک ہے نا جی الا عالم تو و آرائی تو قیاس کرتے ہوئے عالم تو اور آرائی تو پر جس طرح عالم تو میں حمزہ زیادہ کیا تھا اور آرائیتوں میں زیادہ کیا تھا اسی کی قیاس پر باقی افعال قلوب میں بھی حمزہ کو زیادہ کیا جا سکتا ہے نحو ازننتو احسبتو اخلتو اوجدتو ازعمتو زیدن امرن فاضلا یہ پہرا بھی ختم حمزہ کی زیادتی اب فرماتے ہیں کچھ اور بھی ہیں جو تین مفعولوں کو چاہتے ہیں وہ ہے انباء نبا اخبارا خبارا ٹھیک ہے نا جی انباء باب افعال نبا باب تفعیل اخبارا باب افعال خبارا باب تفعیل ٹھیک ہے نا ایضاً تتعدی الی ثلاثۃ مفاعیل یہ بھی کس کی طرف متعدی ہوتے ہیں تین مفعولوں کی طرف ٹھیک ہے نا اعلم جان تو کہ انہ لا یجوز حذف المفعول یہ آخری پیرا ہے آخری نقطہ اور آخری بند اور دعا لا یجوز حذف المفعول الاول من المفاعیل الثلاثہ فرماتے ہیں جب یہ تین مفعولوں کو چاہ رہے ہو نا افعال قلوب تو ان کے پہلے مفعول کو تین میں سے پہلے مفعول کو حذف کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے لیکن یجوز حذف المفعولین الاخیرین معا لیکن آخری دو مفعولوں کو اکٹھے حذف کرنا جائز ہے ولا یجوز حذف احدہما بدون الاخر پھر ان دو مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا دوسرے کو نہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے تین نقطے ہو گئے ایک ہی پیرے میں پہلے مفعول کو حذف کرنا جائز آخری دو مفعولوں کو اکٹھا حذف کرنا جائز ہے لیکن آخری دو مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز کیوں بھائی کیونکہ وہ ایک ہاں آخری دو مفعول مل کر ایک کلمہ بنتے ہیں کیونکہ تیسرے مفعول کا مصدر پہلے مفعول کی طرف
مضاف ہو کر ایک کلمہ بنتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی